کہ آپ لوگوں کو بھی دے دیں. بات یہ ہے کہ جس کو کوئی بھی مشکل ہو، تکلیف ہو، حاجت ہو، تندرستی ہو، مفلسی ہو، فالج ہو، لقوہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اولاد نہ ہو، شادی نہیں ہو رہی ہو، جو بھی جتنے بھی مسائل ایصال ثواب کرنا ہو، تو یہ یہاں میں صبح پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ لوگ تو اتنے لمبے چوڑے وضاحت تو نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ یہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے. جب بھی پڑھنا ہے 2 رکعت آپ لوگوں نے نا صلاۃ حاجت کی نیت سے نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے. اور یہ نماز کا درود ہے میری بہنوں، تو یہ بچیوں یہ جو نماز کا درود ہے درود ابراہیم ہے، یہ 1 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر تھوڑی سی آپ لوگوں کو جلدی ہے تو پھر 3000 مرتبہ پڑھیں. اگر زیادہ جلدی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پوری حاجت روائی کرے اور اس مصائب سے ہمیں نجات ہو جائے تو پھر 12000 مرتبہ پڑھنا ہے 12 دن. ٹھیک ہے، 1024 گھنٹے میں تو لازمی ساری زندگی میں رکھیے گا. پھر اگر زیادہ وقت ہے تو 3000 مرتبہ پڑھیں. اور اگر زیادہ پلفور آپ پہ کوئی مصیبت ناگہانی آفت آ جائے تو پھر 12000 مرتبہ 12 دن. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت اور وسیلے سے مشکل نہیں رہے گی، بیماری نہیں رہے گی. بس یہ تحفہ آپ قبول کیجئے گا اور آگے لوگوں کو بھی بتاتے رہیں. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے عمل کرنا ہے. چڑچڑا پن کے لیے بھی پڑھے، بچوں کے لیے بھی پڑھے، اپنے لیے بھی پڑھے، اپنے عزیز اقارب کے لیے بھی پڑھے جو دنیا سے گئے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، منزل آسان ہو. تو آپ کی دعائیں ان کے لیے اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے، وہ آپ کے دعاؤں کے لیے محتاج ہے. اپنے پیاروں کو دعاؤں میں رکھیے گا. 2 رکعت. اس کے بعد سورۃ فاتحہ، الحمد شریف 1 مرتبہ، درود شریف 1 مرتبہ، پھر یہ وظیفہ 1000 مرتبہ، 3000 یا 12000، اس ترتیب سے جو میں نے بتا دی. اب دعا کر لیتے ہیں.